پر کرم فرما کر اپنے پیاروں کے صدقہ تمہیں بھی جنت کے عظیم نعمت سے والا سامنے محترم، اسی طرح علماء کرام اس کی بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں، لیکن میں زیادہ دیر آپ کے اور صاحبزادہ صاحب کے درمیان حالی نہ چاہتا، میں انہیں الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ تھے پنجاب سے تشریف لائے ہوئے مہمان عالم دین مفتی علامہ مولانا محمد فرمان صاحب، جو کہ اپنے خطاب سے ہمارے ملک کو منور فرما رہے تھے۔ دوران خطاب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر قاضی معین الدین صاحب تشریف لائے اور جناب اللہ حکیم عطیہ احمد صاحب تشریف لائے، اور دیگر تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد اسلم نظری صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب سے ہمارے گروپ کو فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ النبیہ محمودیہ۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مكان آخر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم العليم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرین عزیزاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، خاص عنایتوں سے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین عزیزاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے حبیب ان کے مالوں میں سے زکات دیجیے تاکہ آپ بططہر ہوں، اور ان کو پاک کر دیجیے اور ان کا تزکیہ نفس فرما دیجیے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض
नजर करम हो रही है, अपना काम चल रहा है, नजर नाज़रीन किराम, मुत्तकी कौन है? कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। हम पहली पिछली कुरान इस सूरह में दुआ क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें हिदायत का रास्ता दे दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तुमने अल्लाह इनाम फरमाया। और फरमाया कुरान में हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला ने फरमाया ये किताब हिदायत देती है मुत्तकी लोगों को। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम। ये वो लोग हैं जो मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान रखते हैं गैब पर, व युकीमूनस सलात, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और अल्लाह ताला ने जो उन्हें रिज़्क़ दिया उसमें खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और उस पर भी ईमान रखते हैं महबूब जो आप पर नाज़िल किया गया। व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले लोगों पर नाज़िल किया गया। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और क़यामत पर भी वो यकीन की हद तक यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जिनमें ये खसूसियात पाई जाए, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं, जो हिदायत पर हैं। नाज़रीन किराम, हिदायत की दुआ मांगते रहते हैं और मांगते भी ये रहते हैं अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे उन लोगों का रास्ता जिनका तुमने ऐलान करा। उनमें सालेहीन भी हैं, सालेहीन भी हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया इंदा ज़िक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा, जहाँ अल्लाह के साले बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। साले कौन होता है? नमाज कायम करता हो, मोमिन हो, नमाज कायम करता हो, हज करता हो, ज़कात देता हो, हुकूक़ इबाद का ख्याल रखता हो, इसको साले कहा जाता है। और जब इसको साले एक आम शख्स भी अगर वो इन खूबियां ये खूबियां उसके अंदर पाई जा रही हैं, कुरान की हदीस की रूह से वो शख्स है, वो उसका जिक्र खैर करोगे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। आज जिस महफिल में आप हज़रात तशरीफ फरमा हैं, आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं, आज जिस महफिल में आप हज़रात तशरीफ फरमा हैं वो कौन सी महफिल है? शाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा। ये वो जिन पर अल्लाह ताला राजी हो गया और वो अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। ये वो लोग जिनका ओढ़ना बिछोना शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत था। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान से दलील दे रहे थे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद किया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब इन लोगों से कह दीजिए अगर ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तो महबूब इनसे कहेंगे आपकी इत्तिबा करें। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। जब इत्तिबा में पूरे हो जाओगे, मुकम्मल इत्तिबा कर लोगे, अल्लाह ने फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है या अल्लाह
جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں جبریل یہ شخص میرا بندہ جب میرے محبوب کی اتباع میں مکمل آ گیا ہے, میرے محبوب کی مکمل اتباع میں آ گیا ہے, جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت اور تمام ملائکہ سے کہہ دو کہ اس شخص سے, اس بندے سے محبت کریں. اسی طرح تمام دنیا میں زمین کے تمام ملائکہ سے کہہ دو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں. آسمان کے تمام ملائکہ سے کہہ دو وہ بھی اس سے محبت کریں. جب محبت ملائکہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا شروع کر دیتے ہیں. آگے لے کے ہمیں چھوٹی سی مثال, اس کے بعد بات ختم. وہ یہ ہمارے کتنے رشتے دار آبا و اجداد میں سے کتنے رشتے دار اس دنیا سے چلے گئے, کتنے گئے, اور ہم کتنی دفعہ ان کے پاس جاتے ہیں فاتحہ کے لیے, کتنی دفعہ جاتے ہیں, کبھی سال میں, کبھی 2 سال میں, زیادہ محبت بڑھت ہوئی تو 6 مہینے میں. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہر وقت ان اولیاء کرام کے مزارات پر رش ہی رش ہے. وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہم اپنے رشتے داروں کی قبروں پر نہیں جاتے جلدی سے, کبھی کہیں انتظار کے سال میں 6 مہینے میں کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. اسی طرح آپ بھی, آخر وجہ کیا ہے کہ ان اولیاء کرام کے مزارات پر ہم چوک در چوک جا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا ہر وقت تانتا بنا ہوا ہوتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جب یہ اللہ کے ہو گئے, اللہ کے حبیب کی اتباع میں مکمل آ گئے تو اللہ نے محبت کی, فرشتوں نے محبت کی, دنیا والوں کے دل میں محبت بٹھا دی گئی. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے, اپنا ہو یا بیگانہ ہو, کوئی ہو, چاہے شرق سے تعلق ہو یا غرب سے تعلق ہو, ہر شخص کو ان کی بارگاہ میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اور وہاں جا کر یہ ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, درود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور مغفرت کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حبیب کی مکمل اتباع میں آ گئے. اللہ کے حبیب کی مکمل اتباع میں آ گئے. جب مکمل اتباع میں آ گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حبیب بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا. جب اپنا محبوب بنا لیا, اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے, ناظرین کرام غور کیجیے گا, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اگر کوئی بھی صفت کسی انسان کے اندر آ جائے, کوئی صفت کسی بھی انسان کے اندر آ جائے, اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی دنیا میں ذلیل نہیں کرے. کوئی بھی صفت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے, مثلا دنیا, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اگر کوئی انسان صرف رحم کرنے والا ہی بن جائے, دنیا پر رحم کرنے والا ہی بن جائے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ذلیل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی انسان کے اندر پائی جائے اور اس صفت کا مالک اگر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے تو اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے والے انگلیاں اٹھائیں گے, رب کی ربوبیت پر انگلیاں اٹھائیں گے. ایسا رب ہے اس کی صفت اپنانے کے بعد بھی انسان ذلیل ہو رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی اتباع میں آ گئے, جب مکمل اتباع کر لی اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا. جب اللہ نے حبیب بنا لیا تو دنیا کے دل میں خود بخود آ گئی کہ چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں, جا کر وہاں ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, ان کا وسیلہ لے کر رب سے دعا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا ہے. یہ انعام والے لوگ ہیں, ان لوگوں سے, ان لوگوں کے وسیلے سے اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی وسیلہ ہوتا ہے جن کا انعام کیا ہے. صالحین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشهداء والصالحين. اور اگر ان لوگوں کا ذکر آپ اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت ہر شخص چاہتا ہے میرے گھر میں رحمت ہو، میرے محلے میں رحمت ہو، میرے دفتر میں، میرے آفس میں رحمت ہو. ان لوگوں کا ذکر کرنا شروع کرو. میری بات ہی ہے، یہ نہ کہنا کہ مولانا صاحب آپ نے کیا کہتے ہیں. حدیث شریف میں ذکر الصالحین کا تنزل ہوا ہے. جہاں اللہ کے سارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان کا ذکر کرتے جاؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ نزول کا سبب ہو کر اللہ کی رحمتیں لوٹ سکیں، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں. اور سب سے پہلی بات آپ کی بات کہتے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. رسول اللہ علیہ اب اس محفل میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں بادشاہ کا سب نسبت والے ہیں، لیکن ایک بات حضرت کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کدھر کئی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں، یہ تو وہ محفل ہے، یہ تو وہ محفل ہے کہ اس کے اندر بیٹھے ہو کسی بھی شخص کا، کسی بھی شخص کی زبان ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے. اس میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوتا کہ اس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا، رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا، آپ پر درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہوتا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ کا رحمت نازل ہوگا. درود شریف پڑھتے رہا کرے، جب بھی بیٹھے ہوں درود شریف پڑھتے رہا کرے. یہی حضرت کا حکم ہے، یہی ساری باتیں ہیں. ناظرین کرام اور ان اولیاء کرام کی نسبت کو جہاں تک منہ کے روز پر کام ہے اور ان کا ذکر جہاں مرضی دل کرے کرتے جائے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں سے کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں جو تیرے نام کی تسبیح کیا کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو مر کی کیا طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام مبلغ اسلام مبلغ اعظم حضرت علامہ سردار ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب نام برکات کو بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علی رکنیہ محمودیہ، حضرت قبلہ ڈاکٹر سعادت زبیر صاحب